السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی ساری خبریں ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے وہاں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ہندوستانی مسلمانوں کے تعلق سے بھی کئی خبریں ہیں اور بھی اہم خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں پر نظر کریں گے، لیکن سب سے پہلے غزہ کے حالات پر ایک مختصراً نظر کریں گے۔ غزہ پر قبضے کے منصوبے کے پیش نظر اسرائیل نے غزہ کی سرحدوں پر تازہ کمک پہنچا دی ہے۔ گزشتہ دنوں ہی اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ 60,000 ریزرو فوجیوں کو غزہ بھیجے گا، اور اب جو ہے اسرائیلی ٹینک زمینی پیش قدمی کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وہیں غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ غذائی قلت کے سبب مزید جو ہے 3 فلسطینی انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد اسرائیل کے جبری قحط سے اموات جو ہے وہ 303 ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ، کینیڈا، سعودی عرب اور ایران نے گزشتہ دنوں جو اسرائیل نے اسپتال پر حملہ کیا تھا، اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز اسپتال پر دوہرا حملہ کیا گیا تھا، جن میں 6 صحافیوں سمیت متعدد عام شہری شہید ہو گئے تھے، اور اس حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے النصر اسپتال پر حملے میں حماس کے ان کیمروں کو نشانہ بنایا تھا جس کے ذریعے سے اسرائیلی فوج کی نگرانی کی جا رہی تھی، اس طرح کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ بتا دیں کہ پیر کو النصر اسپتال پر حملہ ایک نام نہاد ڈبل ٹیپ تھا، یعنی کہ جس میں اسرائیلی فورسز نے پہلے بمباری کی اور پھر جو ہے دوسری بار بمباری کرنے کے لیے وہاں ریسکیو ورکرز اور صحافیوں کے موقع پر پہنچنے کا انتظار کیا، اور پھر ان پر جب وہاں ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، صحافی جمع ہو گئے اور جو ورکرز تھے، ریسکیو ورکرز، وہ جمع ہو گئے، تو پھر ان پر جو ہے وہ حملہ کر کے ان کا قتل کر دیا گیا۔ وہیں غزہ کے جو حالات ہیں، روزانہ جس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے، اب اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق جو ہے اسرائیلی جارحیت نے تقریباً 11 لاکھ بچوں میں گہرے ذہنی صدمات پیدا کیے ہیں، جو ان کی نفسیاتی نشو و نما کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ اب تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہزاروں بچے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں اور ہزاروں بے گھر ہیں۔ وہیں جنگ بندی کے حوالے سے بات کی جائے تو اب تک کوئی پیش رفت اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ حماس نے تو ثالثوں کی تجویز کو قبول کر لیا ہے، لیکن اسرائیل کسی بھی تجویز کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے واضح کیا ہے کہ قابض اسرائیل نے اس تجویز پر اب تک کوئی جواب نہیں دیا جو گزشتہ کئی دنوں قبل جو ہے وہ تجویز جو پیش کی گئی تھی، اس کا اب تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور نہ تو منظوری دی ہے، نہ ہی انکار کیا ہے، اور نہ ہی کوئی متبادل تجویز جو ہے اسرائیل کی طرف سے پیش کی گئی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہتے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ قابض اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ فلسطینی عوام پر مسلط اس خونی جنگ کا فوری خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ وہیں جو معاہدے کی تجویز ہے، اس کے مطابق جیسے ہی عارضی جنگ بندی شروع ہوگی، اس کے بعد ایک مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا آغاز ہوگا، جس میں مزاحمت کی تحویل میں موجود باقی اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ بھی شامل ہوگا۔ تاہم قابض اسرائیل کے حکام کی جانب سے ذرائع ابلاغ میں آنے والے جو بیانات ہیں، ان کے مطابق وہ ایک ایسی ڈیل کا مطالبہ کر رہے ہیں جس میں تمام کے تمام قیدی جو ہے وہ ایک ہی بار رہا کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی حماس اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ یہ جو مطالبہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے، حماس نے دو ٹوک الفاظ میں اسے مسترد کر دیا ہے۔ یہ تھی کچھ غزہ کے تعلق سے مختصر خبریں۔ اب ملک کی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اتراکھنڈ حکومت کی جانب سے مدارس کے خلاف چلائی جا رہی مہم کو لے کر جمعیت علماء ہند نے ہائی کورٹ کا اب دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ عدالت میں دائر عرضی میں کہا گیا ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ 2016 میں رجسٹریشن کو لازمی قرار نہیں دیا گیا، اور نہ ہی غیر رجسٹرڈ مدارس کو غیر قانونی کہا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حق تعلیم ترمیمی ایکٹ 2012 کے تحت مدرسوں اور ویدک پاٹھشالاؤں کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ جمعیت نے دلیل دی ہے کہ صرف مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 30 کے تحت اقلیتوں کو حاصل حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے اور جواب طلب کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے ایسی کارروائیوں پر روک لگائی تھی اور ہدایت دی تھی کہ مزید نوٹس آنے تک
اس پر عمل نہ کیا جائے. جس طریقے سے جو ہے اتراکھنڈ میں مدارس کو سیل کیا جا رہا ہے, ان پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, عدالت نے اس کارروائی پر روک لگا دی تھی. لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اتراکھنڈ ہو یا بی جے پی کی حکمرانی والی جتنی بھی ریاستیں ہیں, وہاں مساجد کے خلاف مزید جو ہے وہ شکنجہ کستا جا رہا ہے اور کئی مدارس جو ہے وہ سیل کر دیے گئے ہیں. بہار میں جاری ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ SIR کے عمل اور ووٹ چوری کے خلاف انڈیا بلاک ان دنوں ریاست میں ووٹر ادھیکار یاترا کر رہی ہے. اس یاترا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی اور بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو سمیت انڈیا بلاک کے کئی لیڈران موجود ہیں. اور راہل گاندھی اپنی یاترا کے دوران لگاتار ووٹ چوری کا مدعا اٹھا رہے ہیں. بہار کے مدھوبنی میں راہل گاندھی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب حکومت صرف آپ کے ووٹ نہیں بلکہ اس کے بعد راشن کارڈ چھینے گی, اس کے بعد زمین چھینے گی, اسی طرح آپ کے تمام حقوق چھینے جا رہے ہیں, لیکن ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ سے سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں. پہلے یہ ووٹ چھین رہے ہیں, اس کے بعد ریشن کارڈ, اس کے بعد آپ کی زمین, اس کے بعد آپ کے سب حق چھینے جا رہے ہیں. ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. راہل گاندھی نے اس موقع پر اڈانی امبانی کا نام لے کر انہیں بھی نشانہ بنایا. امبانی کو, اڈانی کو ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر بہار کے یووا کو, بہار کے مزدور کو, کسان کو, غریب کو, پچھڑے ورگ کو, EBC کو, دلت کو ووٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی آپ کو ادھیکار دیتا ہے, یہی آپ کی رکشا کرتا ہے. پرینکا گاندھی نے بھی اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز اور تلخ انداز میں حملہ کیا اور کہا کہ وزیر اعظم مودی کہہ رہے تھے کہ کانگریس بھینس چرا لے گی, لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ تو خود ووٹ چرا رہے تھے. یہ ووٹ یہ کیا ہے اور اس کا مہتو کیا ہے آپ کے لیے؟ یہ ووٹ اس بھارت کے لوک تنتر کا آدھار ہے, یہ مول ہے اس تنتر کا. یہ ووٹ آپ کا وہ ادھیکار ہے جو سب سے قیمتی ادھیکار ہے. اس کو آپ چوری ہونے دیں گے؟ بولیے, چوری ہونے دیں گے؟ انہوں نے کیا کیا چوری کیا ہے آپ کا؟ آپ کے روزگار چوری کیے ہیں. جو بھی آپ کی جو بڑی بڑی کمپنیاں تھی سرکار کی, وہ آپ سے چوری کر کے اپنے دوستوں کو دے دیے. ہر سطر پر آپ کے ساتھ چوری ہو رہی ہے. یہ آخری چیز ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے, اسے چوری مت ہونے دو. امریکہ نے منگل کو ہندوستان پر اضافی 25% ٹیرف لگانے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا اور ہندوستانی وقت کے مطابق بدھ یعنی کہ آج 27 اگست کو صبح 9:31 سے یہ نافذ ہو چکا ہے. روس سے تیل خریدنے کی پاداش میں امریکہ نے ہندوستان پر اضافی 25% کا درآمدی محصول نافذ کرنے کا اعلان 6 اگست کو کر دیا تھا. کم و بیش 20 دنوں میں بھی دونوں ملکوں میں اس کو لے کر کوئی سمجھوتا نہیں ہو پایا ہے, جس کے بعد بدھ سے اس کا نفاذ ہو چکا ہے. اسی طرح ہندوستانی اشیاء پر امریکہ میں لگنے والا ٹیرف اب 50% ہو چکا ہے. اس فیصلے کی وجہ سے امریکہ کے لیے ہندوستان کا کم از کم $48 بلین کا ایکسپورٹ متاثر ہوگا. وہیں ٹرمپ انتظامیہ کی اضافی ٹیرف سے سب سے زیادہ متاثر جیولری, کپڑا صنعت اور سی فوڈ سیکٹر ہوگا. اس کے علاوہ مٹی اور کانچ کے برتنوں کا کاروبار بھی متاثر ہوگا, جس کی وجہ سے ان شعبوں میں بڑے پیمانے پر لوگوں کے بے روزگار ہونے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. حیدرآباد پولیس نے ایک شخص کے خلاف دھوکہ دہی اور دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کیا ہے, جس کا نام EN روی کمار عرف رفیع بتایا جا رہا ہے. اس پر الزام ہے کہ اس نے اپنا مذہب اور اپنی شادیوں کو چھپا کر تیسری خاتون سے شادی کی اور پھر اسے دھمکایا. پولیس کے مطابق روی, جو کہ آٹھ پور کا رہنے والا ہے, اس کا نشانہ عام طور پر کالج جانے والی نوجوان مسلم لڑکیاں تھیں جو کہ اس سے 14 سے 18 سال چھوٹی ہوتی تھیں. روی پر الزام ہے کہ انہیں وہ رشتوں میں پھنسانے کے بعد ان کی نجی ویڈیوز اور آڈیو گفتگو ریکارڈ کرتا تھا اور پھر انہیں شادی کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا. روی نے ان لڑکیوں سے رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنے مذہبی شناخت چھپا کر اپنا نام رفیع ظاہر کیا تھا. اس پر الزام ہے کہ اس نے اسی طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے کئی لڑکیوں سے شادی کر لی. اس کی
تیسری بیوی نے آخر ہراسانی سے تنگ آ کر اس کی شکایت پولیس میں درج کرائی۔ اس کے بیان پر پولیس نے روی کے خلاف مجرمانہ ہراسانی اور دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ تمام متاثرہ جو خواتین ہیں وہ نوجوان مسلم خواتین ہی تھیں جو کہ سماجی دباؤ اور بدنامی کے خوف سے اپنے خاندان والوں کو اس کی زیادتی کے بارے میں بتانے سے خائف تھی۔ آسام کے ضلع دھوبری میں عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑھکے فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات کے پس منظر میں وزیر اعلیٰ ہمنت بسوا سرما نے اعلان کیا ہے کہ شوٹ ایٹ سائٹ یعنی کہ دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات درگا پوجا تک برقرار رہیں گے۔ حالانکہ موجودہ وقت میں علاقے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ فی الحال علاقے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا ہے، لیکن جو بھی امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اسے سخت نتائج بھگتنے ہوں گے۔ یاد رہے کہ جون میں مندر کے قریب جانوروں کے اعضاء پائے جانے کے بعد کشیدگی پھیل گئی تھی، جس کے دوران بڑے پیمانے پر احتجاج اور تشدد دیکھنے کو ملا۔ وہیں ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسے احکامات سے عوام میں خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش آسام کے وزراء اعلیٰ کر رہے ہیں اور حکومت امن قائم کرنے کے بجائے دھمکی آمیز رویہ اختیار کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی فضا ہموار کر رہی ہے۔ ویسے سبھی کو معلوم ہے کہ آسام کے وزراء اعلیٰ کس طریقے سے ہندو مسلم کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے کس طریقے سے کی بیان بازی وہ کرتے رہے ہیں، اور حالیہ دنوں میں ان کے اس طرح کے بیانات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ لگاتار سرخیوں میں رہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ملک میں زیر التوا معاملوں کی تعداد کو لے کر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے ججوں کے لیے فیصلہ سنانے کے وقت کی حد طے کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو محفوظ رکھے گئے معاملوں پر 3 مہینے کے اندر فیصلہ سنانا ہوگا۔ اس دوران عدالت نے ججوں کے ذریعے مہینوں تک فیصلوں کو محفوظ رکھنے کی رواج پر ناراضگی ظاہر کی اور سبھی ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے ایسے فیصلوں کی تفصیل مانگی ہے جنہیں 3 مہینے تک محفوظ رکھا گیا ہے لیکن سنایا نہیں گیا۔ بینچ نے کہا کہ یہ بہت چونکانے والا اور حیرت انگیز معاملہ ہے کہ اپیل کی سماعت کی تاریخ سے تقریباً 1 سال تک فیصلہ نہیں سنا گیا۔ سپریم کورٹ کو بار بار ایسے ہی معاملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں ہائی کورٹ میں کارروائی 3 مہینے سے زیادہ وقت تک زیر التوا رہتی ہے۔ کچھ معاملوں میں تو 6 مہینے یا کئی سال سے بھی زیادہ وقت تک سماعت کے بعد بھی فیصلہ نہیں سنایا جاتا، جس کو لے کر اب سپریم کورٹ نے سخت رخ اختیار کیا ہے۔ پنجاب میں موسلادھار بارش کے الرٹ کے پیش نظر اسکولوں میں 4 دن کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے 26 اگست کو کہا کہ ریاست میں تمام پرائمری، سیکنڈری، سینئر سیکنڈری سرکاری اور نجی اسکول 27 اگست سے 30 اگست تک بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے لیے موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ پونگ اور بھاکرا ڈیموں سے اضافی پانی چھوڑنے سے پنجاب کے کئی اضلاع کے دیہات کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر پٹھان کوٹ، گرداسپور اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں اور وہاں کے دیہات ہیں۔ وہیں پنجاب کے ساتھ ساتھ پڑوسی ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور ہریانہ میں بھی شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ بارشوں کے باعث دریاؤں میں طغیانی، زمین کھسکنے اور سیلابی ریلوں نے جموں خطے میں بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 10 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ وہیں شدید بارشوں کے باعث موبائل نیٹ ورک، انٹرنیٹ اور بجلی کا نظام کئی علاقوں میں مفلوج ہو چکا ہے۔ مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی کے مشرقی ویرار علاقے میں ایک دردناک حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں ایک اپارٹمنٹ کی 4 منزلہ عمارت کا ایک حصہ اچانک آدھی رات میں بھربھرا کر گر گیا۔ NDTV کے مطابق اس حادثے میں اب تک 3 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 20 سے 25 افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ جس وقت حادثہ پیش آیا اس وقت ایک کنبہ جو ہے وہاں اپنے بچے کا یوم پیدائش منا رہا تھا۔ اس حادثے میں بچے اور اس کی ماں کی موت ہو گئی، جبکہ والد وہ اب بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کئی لوگوں کے ملبے میں دبے ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ روس اور چین کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے یعنی کہ ڈی نیوکلیئرائزیشن پر بات چیت شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے وہ پہلے بھی اٹھا چکے ہیں اور ساتھ ہی وہ شمالی کوریا کے ساتھ رکی ہوئی سفارتکاری کو دوبارہ شروع کرنے کے خواہاں ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن روس اس کے لیے تیار ہے اور میرا خیال ہے کہ چین بھی اس کے لیے تیار ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کو پھیلنے نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کو روکنا ہوگا، ان کی طاقت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔
امریکی صدر کے ریمارکس ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب انہوں نے اس سال شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کی خواہش بھی ظاہر کی ہے۔ کم جونگ نے ریپبلکن صدر کے عہدہ سنبھالنے کے بعد جنوری سے ٹرمپ کی بار بار کی گئی کالز کو نظر انداز کیا۔ بھٹکل کے لائف کیئر اسپتال میں اب ایک اہم سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آیوشمان بھارت ہیلتھ کارڈ کے تحت اب یہاں بھی علاج کی سہولت شروع کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز پریس کانفرنس کر لائف کیئر کے ذمہ داروں نے اس کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ اے پی ایل اور بی پی ایل کارڈ ہولڈرز دونوں ہی راشن کارڈ اور آدھار کارڈ دکھا کر حکومت کی اس اہم اسکیم سے مستفید ہو سکتے ہیں، البتہ دونوں کے لیے اس کے بینیفٹ جو ہے وہ الگ الگ ہیں۔ بی پی ایل کارڈ ہولڈرز کے زیادہ تر اخراجات جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی، جبکہ اے پی ایل کارڈ ہولڈرز کو علاج میں 30% تک مالی مدد دی جائے گی۔ کیٹیگری بلو پاورٹی لائن ہے اور ان کو جو راشن کارڈ مل گیا ہے، وہ راشن کارڈ کے آدھار پہ جو ہے یہ اگر یہ اپلائی کریں گے تو اس میں جو ہے ان کو کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، اور اگر بی پی ایل سملرلی اگر اے پی ایل پیشنٹ ہے تو کچھ پرسنٹیج ان کو بینیفٹ پڑتا ہے۔ ذمہ داروں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہنگامی صورتحال بالخصوص فوری سرجری کے وقت مریضوں کو ڈاکٹروں کی تصدیق کے بعد فوری سپورٹ فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس اسکیم کی تفصیلات جانیں اور اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایمرجنسی ہے تو they don't need to take any referral letter from the government hospital, directly they can avail the benefit اور ان کو جو ہے ٹریٹمنٹ ملے گا۔ آیوشمان اگر بی پی ایل کے تھرو ہے then it will be definitely it will be cashless only اور ان کو کچھ پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کیس اگر آئی سی یو سیٹ اپ ہے یا پھر کچھ ایسا ایمرجنسی ریکوائرڈ ہے then we will apply the کوڈ میں اگر ان کو بینیفٹ ملے گا تو definitely it will be in cashless form. So this is the benefit which you have got. We are very thankful to the government of India as well as our management who has continuously put effort to get this scheme in Bhatkal. تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔